شہید کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے ٹکڑے کیے گئے کہ آپ کو جب آپ کی بہن نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی نے پہچانا تو فنگر پرنٹ سے پہچانا۔ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے اور آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ جیسے ابو طالب یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، ایسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا اور آپ کے چچا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار رو پڑے۔ یہ واقعہ بہت زیادہ درد بھرا ہے اور حضرت سید الشہداء یعنی شہداء کے سردار کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور دوستو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شیر خدا کہا جاتا تھا۔ جی ہاں دوستو، صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ رب العزت کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے شیر نہیں تھے، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی شیر تھے۔ یعنی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ لقب عطا نہیں ہوا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ لقب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ تو دوستو، آج کا واقعہ سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے امید کروں گا کہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ بہت زیادہ درد بھرا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں بڑھوں گا آج کے ٹاپک کی طرف۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ دوستو، یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، بلکہ نوجوانوں کے جو شہداء ہیں ان کے سردار کی شہادت تھی۔ دوستو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک ایسا دردناک لمحہ ہے اور ایسے دردناک لمحے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی دردناک شہادت ہے۔ وہ لمحہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر اللہ کا شعر میدان احد میں خون میں لت پت پڑا تھا۔ دوستو، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، سن 2 ہجری غزوہ بدر میں کفار مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، جن میں عتبہ، شیبہ اور ولید شامل تھے۔ ان میں سے کئی کو خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ہند بنت عتبہ، جس کا باپ، بھائی اور چچا بدر میں مارے گئے، تو اس نے قسم کھائی میں حمزہ کا کلیجہ چبا کر رہوں گی۔ دوستو، مشرکین 3000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے، مسلمان صرف 700 تھے۔ یہ وہی مارکہ ہے جس میں 300 منافقین نے مسلمانوں کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی تھی، مگر ایمان کی طاقت تعداد سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، ہاتھ میں تلوار، پیشانی پر عزم۔ وہ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں وہ سفید شتر مرغ کے پر لگائے ہوئے تھے اور شیر کی طرح حملہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک شخص چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا، یہ تھا حبشی غلام وحشی بن حرب۔ دوستو، یہاں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت تک حضرت وحشی ایمان نہ لائے تھے۔ بہرحال اس کے مالک جبیر بن مطعم نے کہا تھا اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آج آزاد ہو۔ ہند بنت عتبہ نے بھی سونے چاندی کے وعدے کیے تھے۔ دوستو، یہاں دوسری بات اور کلیئر کرتے چلوں کہ یہاں تک بھی ہند ایمان نہ لائی تھیں، بلکہ بعد میں آپ ایمان لے آئی تھیں۔ وحشی خود کہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، میں صرف حمزہ کو دیکھ رہا تھا، میرا مقصد کسی اور سے لڑنا نہیں تھا۔ بہوالا صحیح بخاری کتاب المغازی۔ دوستو، اب آتا ہے سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وہ لمحہ جسے سن کر آپ لوگ تڑپ اٹھیں گے۔ میدان گرم تھا۔ حضرت حمزہ ایک اور مشرک کو قتل کر کے آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ایک نیزہ ہوا کو چیرتا ہوا آیا۔ وحشی کہتے ہیں میں نے پورے زور سے نیزہ پھینکا، وہ ان کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑائے، آسمان کی طرف دیکھا اور زمین پر گر گئے۔ اللہ کا شیر شہید ہو چکا تھا۔ تاریخ کہتی ہے یہ دن تھا 7 شوال اور 3 ہجری۔ دوستو، جنگ ختم ہوئی، ہند بنت عتبہ میدان میں آئی۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا، انتقام کی آگ میں اندھی ہو کر ناک کان کاٹے، سینہ چاک کیا، جگر نکال کر چبانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ تفصیل سے سیرت ابن شام اور البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔
بہرحال دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے، آپ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا کی مسخ شدہ لاش دیکھی۔ آپ علیہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا جو مجھے اس سے زیادہ تکلیف دے۔ آپ علیہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ 70 کفار کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے، مگر فوراً وہی نازل ہوئی کہ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم ہوا، اور اگر صبر کرو تو صبر بہتر ہے۔ باوالا سورہ النحل آیت نمبر 126۔ اور نبی علیہ السلام نے صبر کو اختیار فرمایا، یہی اسلام کی عظمت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں دفن کیا گیا۔ آپ کو لقب ملا سید الشہداء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر احد جا کر شہداء کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ وقت گزرا، فتح مکہ کا دن آیا، وحشی اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا، مگر فرمایا میرے سامنے آپ کم آیا کریں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر مجھے حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو قتل بھی کیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایمان بہادری دیتا ہے، صبر انتقام سے بڑا ہے، اور اسلام معافی کا درس دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا وہ باب ہے جس میں بہادری بھی ہے، قربانی بھی، اور صبر بھی۔ اللہ ہمیں بھی سچا ایمان اور ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ درد بھرا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔